السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ہبت اور فلکیات اور علم نجوم کے ضمن میں اندلسی مسلمان سائنسدانوں میں اگرچہ علی بن اخلاق اندلسی اور مظفر الدین توسی کی خدمات بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہیں، مگر ان سے بھی بہت پہلے تیسری صدی ہجری میں کربلا کے عظیم سائنسدان عباس بن فرناس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ تیار کر رکھا تھا جو دور جدید کی سیارہ گورا کی بنیاد بنا۔ اس میں ستارے، بادل اور بجلی کی گرج چمک جیسے مظاہر فطرت کا بخوبی مشاہدہ کیا گیا تھا۔ بعض البرونی اور عبدالرقیب وغیرہ نے ان کو وسیع کیا اور ترقی دی۔ جو عباس بن فرناس کی ریاضی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک تاجر بلاد مشرق کے سفر سے واپسی پر مشہور مسلمان عالم خلیل بن احمد کی کتاب اپنے ساتھ لایا۔ خلیل ایک عالم، شاعر اور ماہر السانیات تھے۔ 8ویں صدی میں بغداد میں ہو گزرا تھے۔ ان کا ایک کارنامہ عربی کی پہلی لغت تیار کرنا تھا۔ انہوں نے شاعری میں علم عروض اور حسابی تقریر کی بنیاد رکھی۔ یہ کتاب اسپین میں بالکل نئی آئی تھی اور کوئی اس کے مندرجہ جات سے واقف نہیں تھا اور نہ اس کی تشریح کرنے پر قادر تھا۔ چنانچہ یہ کتاب ابن فرناس کے سپرد کی گئی۔ وہ اسے لے کر ایک گوشے میں چند ساعات کے لیے بیٹھ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کتاب ریاضیاتی ترکیب اور مطالب بڑی وضاحت سے اپنے حاضرین کو بیان کیے، جسے سن کر وہ ان کی مہارت اور یادداشت پر ششر رہ گئے۔ کارہائے نمایاں ابو القاسم عباس بن فرناس کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی انسانی پرواز ہے۔ وہ گھنٹوں پرندوں کو معمور پرواز دے کر انہی کی طرح اڑنے کا خواہش مند تھا۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایروڈائنامکس کا بطور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ جب اس عظیم السائنسدان کے ناقدرین نے اس کا مذاق اڑایا تو اس نے اپنی تھیوری کا عالمی مظاہرہ بذات خود کرنے کا اعلان کر دیا۔ عباس ابن الفرناس نے پرندوں کے 2 پر سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑوں سے دیے۔ پھر کربلا سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبدالرحمن الدین دخل کے بنائے ہوئے محل رضافیہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑھ کر کئی سو تماش بینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں پر اپنے ساتھ باندھ لیے۔ تماشائی بڑی حیرت سے اور تعجب سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اس کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن الفرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا، پھر پہاڑیوں سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتا رہا اور پہاڑوں کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گیا۔ اگرچہ اس کی کمر اترنے کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی،
اس وقت اس کی عمر 65 یا 70 برس کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ 9ویں صدی کے دوسرے ربع میں پیش آیا اور اس طرح یہ عظیم مسلمان سائنسدان انسانی تاریخ کا ہوا میں پہلا اڑنے والا انسان کہلایا۔ دنیا کے پہلے ہوا باز عباس ابن الفرناس کا مجسمہ ہے۔ عباس ابن الفرناس کے نام پر چاند میں بھی ایک گڑھے کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔